لندن میں مقیم شہزاد اکبر یوٹیوبر عادل راجہ کے گرد گھیرا مزید تنگ، دونوں کو واپس پاکستان لانے کے لیے حکومت نے برطانیہ سے کیس ٹو کیس معاملہ اٹھانے کا فیصلہ کر دیا۔ عادل راجہ کے خلاف تفصیلات بھی برطانیہ کو بھجوا دی گئیں۔ شہزاد اکبر سے متعلق تمام مقدمات، عدالتی کارروائیوں کی تفصیلات برطانیہ کو فراہم۔ دستاویزات وزیر داخلہ محسن نقوی نے برطانوی ہائی کمشنر کو دیے۔ دستاویزات میں شہزاد اکبر کے خلاف اسلام آباد میں 3 مقدمات کا ذکر ہے۔ مقامی عدالت سے شہزاد اکبر کو اشتہاری قرار دینے کی تفصیلات بھی شامل ہیں۔ پنجاب کی کوٹ لکھپت جیل میں قید پی ٹی آئی رہنماؤں نے موجودہ مسائل سے نکلنے کا واحد حل مذاکرات کو قرار دے دیا۔ کوٹ لکھپت جیل میں قید پی ٹی آئی رہنماؤں کا میڈیا کے نام خط، جس میں مذاکرات سے متعلق بات چیت کی گئی۔ گزشتہ 3 سال سے پاکستان شدید بحرانوں کا شکار ہے۔ ایسی صورتحال میں ہر محب وطن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کا سوچے اور پرامن ذرائع سے مقاصد حاصل کرے۔ اسیر رہنماؤں کا خط کے متن میں اظہار، کہا گفت و شنید ہی پاکستان اور بالخصوص تحریک انصاف کو بحران سے نکال سکتی ہے۔ بھارت نے دریائے چناب کے بعد دریائے جہلم اور نیلم کا پانی بھی روک لیا۔ پاکستان میں آبی صورتحال تشویشناک، مختلف دریاؤں میں پانی کی آمد خطرناک حد تک کم ہو چکی۔ آبی ماہرین کا اسے سنتاز معاہدے کی کھلی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے عالمی ثالثی عدالت سے رجوع کرنے کا مطالبہ۔ دریائے جہلم اور نیلم میں پانی کی آمد صرف 3000 کیوسک تک رہ گئی۔ 4 روز قبل پانی کی آمد 5000 کیوسک سے زائد تھی۔ انڈس واٹر کمیشن کی تصدیق، کہا دریائے چناب اور جہلم میں پانی کا بہاؤ تاریخ کی کم ترین سطح پر آ گیا ہے۔ بھارت کی آبی جارحیت کسی صورت قابل قبول نہیں۔ کراچی پریس کلب پر مسلم خاتون کا نقاب نوچنے کے واقعے کے خلاف سول سوسائٹی اور مسلم ویمن لیگ کا احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرے میں شہر بھر سے خواتین کی بڑی تعداد نے حصہ لیا۔ شرکا نے نقاب کھینچنے کے عمل کو شرمناک اور ناقابل قبول قرار دے دیا۔ حجاب کسی سیاسی نشانی نہیں بلکہ مذہبی فریضہ ہے۔ مقررین کا مظاہرے سے خطاب، مظاہرین نے بھارت میں بڑھتی ہوئی تعصب اور سیکولر رویے کی کمی پر تشویش ظاہر کی، کہا نتیش کمار کے عمل نے 2 قومی نظریے کی اہمیت کو واضح کر دیا۔ پاکستان میں کسی کمیونٹی کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کیا جاتا۔ ٹیکس چوری اور اسمگلنگ کرنے والوں کے ساتھ کسی قسم کی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ٹیکس چوری کے خلاف اقدامات کو مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت FBR کی کارکردگی کے حوالے سے ہفتہ وار جائزہ اجلاس، حکام کی جانب سے انسداد اسمگلنگ اقدامات کی پیش رفت، دیگر امور پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے انسداد اسمگلنگ کی کامیاب کارروائیوں پر FBR کی پذیرائی کی، کہا ہر سال قوم کا اربوں روپے کا قیمتی سرمایہ اسمگلنگ کی نظر ہوتا ہے۔ وزیر اعظم کی صوبائی حکومتوں کو غیر قانونی پیٹرول پمپس کے خلاف قانونی کارروائی کی ہدایت۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان کی چمن کے تاجروں اور اسٹیک ہولڈر سے پاک افغان سرحدی تجارت پر مشاورت۔ تاجر چمن بارڈر کی بار بار بندش پر شدید تشویش کا اظہار، کہا کہ اس سے نہ صرف تاجروں بلکہ مقامی آبادی کو بھی سنگین معاشی مشکلات کا سامنا ہے۔ جام کمال خان نے کہا کہ چمن کے تاجروں کے مسائل حکومت کی ترجیحات میں شامل ہیں۔ حکومت عوام اور کاروباری برادری کو درپیش معاشی مشکلات کے حل کے لیے پرعزم ہے۔ خصوصی بچوں کی بحالی اور فلاح کے لیے آٹزم سینٹر آف ایکسیلنس کے قیام کے سلسلے میں سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سینٹر کا سنگ بنیاد رکھا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا آٹزم سینٹر آف ایکسیلنس کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے۔ وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے کہا یہ ادارہ 2 سال میں مکمل ہو جائے گا، لیکن سینٹر کو 1 سال کے اندر مکمل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ خصوصی بچوں کی تربیت ہمارا اجتماعی فرض ہے۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کی بختاور کیڈٹ کالج برائے طالبات میں 5ویں پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شرکت۔ خاتون اول نے بختاور کیڈٹ کالج میں نئے جمنازیم اور سوئمنگ پول کا افتتاح کر دیا۔ بختاور کیڈٹ کالج بچوں کو تعلیم، نظم و ضبط اور قیادت کے ذریعے با اختیار بنا رہا ہے۔ طلباء کو نظم و ضبط، احترام اور استقامت کو اپنانے کی تلقین کرتی ہوں۔ آصفہ بھٹو زرداری کا تقریب سے خطاب، کہا مارچ پاسٹ، PT، جمناسٹک اور کراٹے شو نے تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ بختاور کیڈٹ کالج ملک بھر کی
423 طالبات کو معیاری تعلیم فراہم کر رہا ہے۔ خاتون اول نے کیڈٹس میں کالج کریسٹ اور انعامات بھی تقسیم کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے آسٹریلوی ہائی کمشنر اور تاجک وزیر ثقافت کی الگ الگ ملاقاتیں۔ پاکستان آسٹریلیا کے تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ بیچ واقعے پر وزیر اعظم کا اظہار افسوس۔ زراعت، لائف اسٹاک اور معدنیات میں تعاون بڑھانے پر زور۔ ہائی کمشنر نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان تاجکستان ثقافتی ہفتہ دوستی کے فروغ کا تاریخی اقدام قرار۔ ثقافت، تجارت، توانائی اور رابطوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ سید آغا شہباز علی درانی نو منتخب سے سندھ اسمبلی کے منتخب رکن ہو گئے۔ اسپیکر سندھ اسمبلی سید اویس قادری شاہ نے سندھ اسمبلی میں نو منتخب رکن سندھ اسمبلی سے حلف لیا۔ شکارپور 3 کے حلقہ PS9 کے ضمنی انتخابات میں کامیابی کا سرکاری نوٹیفیکیشن جاری۔ PS9 شکارپور 3 کے حلقے میں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے امیدوار آغا شہباز علی درانی کامیاب۔ نوٹیفیکیشن الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 98 کے تحت جاری سندھ اسمبلی کا رکن منتخب کر لیا گیا۔ یہ حلقہ سابق اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کے انتقال کے بعد خالی ہوا تھا۔ بیلٹ پیپر پر مہر لگانے کی ویڈیو بنانے کا کیس۔ چیف الیکشن کمشنر نے سینیٹر عابد شیر علی کو بات کرنے سے روک دیا۔ سب کے سامنے بیلٹ پیپر پر مہر لگانا اور مہر لگانے کی ویڈیو بنانا دونوں جرم ہے۔ PP 116 فیصل آباد کے ضمنی انتخابات میں عابد شیر علی کی انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کی سماعت کے دوران چیف الیکشن کمشنر کے ریمارکس۔ کہا کہ PP 116 کے ضمنی الیکشن کے دوران ووٹ سیکریسی کو مجروح کیا گیا ہے۔ کیس کی مزید سماعت 6 جنوری تک ملتوی۔ اسپیکر اویس قادری شاہ کی زیر صدارت سندھ اسمبلی کا اجلاس۔ توجہ دلاؤ نوٹسز پر حکومتی اور اپوزیشن ارکان کے درمیان تفصیلی بحث ہوئی۔ وزیر خوراک نے سندھ فوڈ اتھارٹی کے جرمانے اور لیبارٹری سے متعلق ایوان کو آگاہ کیا۔ سندھ سیف سٹی ترمیمی بل اور سندھ ہائی کورٹ میں آئینی بینچوں کے قیام سے متعلق بل کثرت رائے سے منظور۔ PTI ارکان کا بل پیش ہونے پر شور شرابہ۔ اجلاس پیر کو 2:30 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ ذیشان عاشق ملک کو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مشیر برائے سیاسی امور مقرر کر دیا۔ ذیشان عاشق ملک کی تقرری پنجاب ایڈوائزرز آرڈیننس 2002 کے سیکشن 3 کے تحت کی گئی۔ نئے عہدے کے بعد ذیشان عاشق ملک کی اسپیشل اسسٹنٹ ٹو وزیر اعلیٰ کی تقرری ختم۔ محکمہ S&GAD کیبنٹ ونگ نے تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ پنجاب میں گورننس کے نظام میں تاریخی تبدیلی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ماڈرن مانیٹرنگ کا آغاز کر دیا۔ پنجاب پرفارمنس مینجمنٹ یونٹ قائم۔ سرکاری اداروں اور شہری سہولیات کی ریئل ٹائم نگرانی ممکن۔ وزیر اعلیٰ ڈیش بورڈ اور ورچوئل ٹور کے ذریعے ہر افسر اور اہلکار کی کارکردگی اور حاضری خود چیک کریں گے۔ کھلے مین ہول، تجاوزات، آوارہ کتے، وال چاکنگ، نالوں کی صفائی اور اشیاء خوردونوش قیمتیں مانیٹر ہوں گی۔ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں چیئرمین CM کمپلینٹ سیل شعیب مرزا نے تفصیلی بریفنگ دی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی ڈائریکٹر جنرل کی اپنی ٹیم کے ہمراہ وفاقی وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی سے ملاقات۔ مین لائن 1 منصوبے کی اپ گریڈیشن پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ بریفنگ میں مین لائن 1 پاکستان ریلوے کی مرکزی شریان قرار۔ وفاقی وزیر ریلوے نے مین لائن 1 کو قومی معیشت کے لیے کلیدی منصوبہ قرار دیا۔ محکمہ تعلیم سندھ کے صوبے بھر کے سرکاری اسکولوں میں سولر سسٹم کی تنصیب کے لیے عملی اقدامات تیز۔ سرکاری اسکولوں میں سولر سسٹم کی تنصیب کے لیے محکمہ تعلیم نے انتظامیہ سے لسٹ منگوا لی۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن اینڈ لٹریسی سندھ کا تمام اضلاع کے افسران کو فوری مراسلہ جاری۔ اسکولوں کی نشاندہی کے لیے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسران کو دوروں کی ہدایات۔ ایجوکیشن ورکس کے ایگزیکٹو انجینئرز کو بھی اسکولوں کا معائنہ کرنے کا حکم۔ حکومت سندھ کا بھتہ خوروں کے خلاف ٹھوس اقدامات اٹھانے کا فیصلہ۔ بھتہ خوری کے مسئلے پر تاجروں سے تفصیلی بات چیت ہوئی۔ بیرون ممالک بیٹھے بھتہ خوروں کو گرفتار کروایا جائے گا۔ حکومت بھتہ خوری کے خلاف سخت کارروائی کرے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا اس معاملے پر کل
ME اجلاس بھی ہوا تھا. پہلے بھی بھتہ خوری کے خلاف کامیابی حاصل کی, اب بھی بھتہ خوروں کے خلاف کامیابی حاصل کی جائے گی. عوام اور تاجروں کو تحفظ فراہم کیا جائے گا. حکومت سندھ کا خواتین کے لیے ایک اور احسن اقدام, اسکوٹی چلانے کی تربیت کا آغاز. سینئر وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے کراچی میں کورنگی, گلشن اقبال اور ملیل میں تربیت کا آغاز ہو چکا ہے. حیدرآباد میں اسکوٹی تربیت 18 دسمبر سے شروع ہوگی. سندھ کے دیگر شہروں میں بھی تربیت جلد شروع کی جائے گی. اسکیم کا مقصد خواتین کی محفوظ اور آسان نقل و حرکت کو فروغ دینا ہے. خواتین کو بااختیار بنانا حکومت سندھ کی اولین ترجیحات میں شامل ہے. کراچی میں ہیوی ٹریفک حادثات میں بڑھتی اموات اور ریچھ اعلان. جماعت اسلامی کی جانب سے کراچی کے 13 مقامات پر دھرنے. اسٹار گیٹ, شارع فیصل, کورنگی کراسنگ, نورانی کباب ہاؤس, لیاقت آباد 10 نمبر, سورا کوٹ سمیت کئی مقامات پر احتجاجی مظاہرے کیے گئے. شہریوں کو بھتے کی پرچیاں بھیجی جا رہی ہیں. شہریوں کو ڈمپر اور ٹینکر کچل رہے ہیں. جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں سیاست اور ریاست دونوں کا گٹھ جوڑ ہے. امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان کا احتجاجی دھرنے سے خطاب. کہا پیپلز پارٹی کی حکومت کراچی دشمنی پر اتر آئی ہے. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر طاہا احمد کی دیگر اراکین اسمبلی کے ہمراہ میڈیا کارنر پر گفتگو. کہا کہ MQM گزشتہ 40 سال سے عوام کا مینڈیٹ لے کر اسمبلیوں میں آ رہی ہے. مسائل کا حل آئین کے آرٹیکل 140A پر مکمل عمل درآمد میں ہے. لوکل گورنمنٹ کو بااختیار بنانے کے لیے سندھ اسمبلی میں قرارداد پیش کی. اسپیکر سندھ اسمبلی کی جانب سے کمیٹی بنانے کا اعلان کیا گیا. مطالبہ ہے کمیٹی کے قیام ٹائم فریم سے متعلق واضح کیا جائے. جماعت اسلامی بلدیاتی اختیارات پر دوہرا معیار اختیار کر رہی ہے. پنجاب اسمبلی کے MP ہاسٹلز کی زیر تعمیر عمارت پر ایک نامعلوم شخص کرین پر چڑھ گیا. مبینہ طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کا مطالبہ کیا. واقعے کی اطلاع ملتے ہی اسمبلی کے اسٹاف, سیکورٹی حکام, ریسکیو ٹیم عمارت کے گرد پہنچ گئے. نامعلوم شخص نے عمارت پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کے بینرز آویزہ کر رکھے تھے. نامعلوم شخص کا کہنا تھا جب تک مریم نواز سے ملاقات نہیں کروائی جاتی نیچے نہیں آؤں گا. آپ پہلے نیچے آئیں پھر ملاقات کروا دی جائے گی. ریسکیو حکام کی وزیر اعلیٰ کے مدح کو یقین دہانی. کراچی ایئرپورٹ پر FIA امیگریشن کی بڑی کارروائی. ملیشیا جانے والے 23 مسافروں کو آف لوڈ کر دیا گیا. مسافر وزٹ ویزا پر ملازمت کے حصول کے لیے ملیشیا روانہ ہو رہے تھے. امیگریشن پروفائلنگ کے دوران ان مسافروں کو مشکوک قرار دیا گیا. ابتدائی تفتیش میں انکشاف مسافر مختلف ایجنٹ سے رابطے میں تھے. ملیشیا پہنچ کر روپوش ہونے کا ارادہ رکھتے تھے. ترجمان FIA کا دعویٰ. کہا مسافروں کا تعلق کراچی, لوئر دیر, مردان, سوات, باجوڑ, بنو, گجرات اور پشاور کے مختلف علاقوں سے ہے. مہنگائی کے زدہ عوام کے لیے اچھی خبر. حکومت نے 200 ارب روپے کی بجلی سبسڈی کی منظوری دے دی. 200 ارب روپے میں سے 105 ارب روپے وزارت خزانہ براہ راست فراہم کرے گی. باقی رقم بجلی کے شعبے کے لیے مختص سبسڈی سے دی جائے گی. بجلی پیدا کرنے والی کمپنیوں کو بر وقت ادائیگیاں نہ کی گئیں تو بجلی دستیابی مزید متاثر ہوگی. آئندہ 6 ماہ کے دوران سرکولر DB 491 ارب روپے کے تشویشناک اضافے کا خدشہ. متوقع خدشے کے پیش نظر 200 ارب روپے کی بجلی سبسڈی کی منظوری دے دی گئی. ملک میں مہنگائی کی شرح میں اضافہ. 17 اشیاء ضروریہ کی قیمتیں مزید بڑھ گئیں. مہنگائی کی شرح میں ہفتہ وار بنیادوں پر 0.24% اضافہ ریکارڈ. سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح کم ہو کر 3.75% کی سطح پر آ گئی. ایک ہفتے میں 17 اشیاء مہنگی اور 14 اشیاء کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ. حالیہ ہفتے کے دوران چکن فی کلو 40 روپے 34 پیسے مہنگا ہوا. وفاقی ادارہ شماریات کی طرف سے مہنگائی سے متعلق ہفتہ وار رپورٹ جاری. انڈے فی درجن 10 روپے 31 پیسے مہنگے ہو گئے. جلانے کی لکڑی فی من 12 روپے 35 پیسے مہنگی ہوئی.